الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکرموا اولادکم واحسنوا آدابہم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ ایک حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اس میں روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرموا اولادکم واحسنوا آدابہم، کہ اپنی اولاد کا اکرام کرو اور ان کی حسن ادب سے انہیں آراستہ کرو، یعنی ان کی اچھی تربیت کرو۔ واحسنوا آدابہم، انہیں اچھے اخلاق، اچھی تہذیب اور ان کی اچھی تربیت کرو، اس کے ذریعے سے ان کا اکرام کرو بیسکلی۔ تو اس حدیث میں اولاد کا، یعنی کہ جو چلڈرن ہوتے ہیں، ان کے جو جو حق ہوتا ہے والدین پر، یعنی عام طور سے کیونکہ اکثر اوقات نارملی تو بہت سارے حقوق کے بارے میں ہم سنتے ہی ہیں۔ ماں باپ کے حقوق ہوتے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہوتے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہوتے ہیں، دوستوں کے حقوق ہوتے ہیں، ہر کسی کے رائٹس اینڈ اوبلیگیشنز ہوتی ہیں ہر مسلمان کے اوپر۔ تو یہاں پر جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں جو اولاد ہوتی ہے، جو چلڈرن ہوتے ہیں، جو کسی بھی آدمی، عورت، کسی انسان کے بچے ہوتے ہیں، ان کے بچوں کے جو حقوق والدین پر ہوتے ہیں، اس کا ذکر یہاں پہ چل رہا ہے۔ تو بہت سارے جو کچھ شریعت نے ظاہر ہے ہر کسی کے حقوق متعین کر دیے ہیں، ڈیفائن کر دیے ہیں۔ تو اولاد کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں خاص طور سے، تو کیونکہ بہت زیادہ اسے ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا، لیکن عام طور سے اگر ہم احادیث کو اور شریعت کو دیکھتے ہیں تو اس میں ایون بچوں کے بھی حقوق والدین کے اوپر بالکل کیٹیگوریکلی ہمیں بتا دیے گئے ہیں ہماری شریعت کے اندر۔ اس میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، یہاں سے سٹارٹ یہ معاملہ تب سے ہوتا ہے۔ فرسٹ آف آل وین اے چائلڈ از بورن، سنس دیٹ ڈے اس کے جو حقوق اس کے والدین پر ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ ان میں سے سب سے پہلا حق جو ہوتا ہے کسی بھی پیرنٹس کے اوپر اپنے بچوں کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے فرسٹ آف آل جب وہ نیو بورن ہے تو اس کے سب سے پہلے تو کان میں اذان دے۔ یہ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا اذن فی اذن الحسن ابن علی حین ولدت فاطمہ بالصلاۃ، کہ میں نے، یہ صحابی رضوان اللہ اجمعین یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وہ اپنے نواسے یعنی حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے کان میں جو نماز والی اذان تھی باقاعدہ وہ دیا کرتے تھے، وہ انہوں نے دی جس وقت وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ہاں ان کی ولادت ہوئی، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں اذان دی۔ تو اس حدیث میں حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ نے ظاہر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی کان میں اذان کا ذکر کیا ہے، لیکن کنز الاعمال میں مسند ابو یعلا اور موصل کی تخریج سے حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نومولود جو نیو بورن بچہ ہوتا تھا، اس کے رائٹ کان میں اذان دیتے تھے اور اس کے لیفٹ کان میں اقامت پڑھنے کی ترغیب دیتے تھے۔ اور ظاہر ہے اس سے برکت اور تاثیر کا بھی ذکر فرمایا، جس کی وجہ سے جو بچہ ہوتا ہے وہ ام صبیان کے ضرر سے، نقصان سے، ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ رہتا ہے، جو شیطانی اثرات سے بھی ہوتے ہیں اور ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا۔ تو فرسٹ اینڈ فارموسٹ سب سے پہلا حق بچے کا اپنے والدین پر ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ والدین اس کے رائٹ کان میں اذان دیں، باقاعدہ جو اذان ہم نماز کے لیے اذان ہوتی ہے، وہ پوری اذان اس کے رائٹ کان میں دی جاتی ہے، اور اس کے لیفٹ کان میں اقامت کے کلمات ہوتے ہیں وہ دیے جاتے ہیں۔ تو
ظاہر ہے اس میں ایک صرف قد قامت الصلاۃ کا ایڈیشن ہو جاتا ہے اقامت کے اندر اذان سے، باقی تو اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح. اور یہاں کے بعد جو اقامت ہوتی ہے اس میں پھر قد قامت الصلاۃ کا اضافہ ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، جیسے کہ نارمل اذان ہوتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہے یہ سب سے پہلا حق اس کے گھر والوں پر بچے کے یہی بتایا کہ اس کے کانوں میں اذان دی جائے اور اقامت دی جائے. اس کے ذریعے سے جو اس کا دل و دماغ ہوتا ہے وہ اللہ کے نام سے اور توحید سے اور ایمان اور نماز کی جو دعوت ہوتی ہے ایوری ڈے 5 times a day، اس کی جو پکار ہوتی ہے، اس کی جو اعلان ہوتا ہے، اس سے ایک بچہ آشنا ہو جائے، اویئر ہو جائے، یا اسے ایک مانوسیت سی اس سے اذان سے ہو جائے. ظاہر ہے اس میں ایک دین کی بہت ہی مؤثر طریقے سے دعوت کی بھی ہمیں ترغیب ملتی ہے کہ ان دونوں کی ظاہر تاثیر اور خاصیت بہت سی احادیث میں بیان کی گئی ہیں جس سے شیطان بھاگتا ہے. اس لیے بچے کی حفاظت کی بھی ایک یہ تدبیر ہو جاتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہے یہ فرسٹ حق بھی والدین پر یا گھر والوں پر بچے کا بتایا. اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کی عمر پوری ہو جاتی ہے، وہ موت کے وقت جب اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، when a person expires، اس وقت پھر عمر پوری کرنے کے بعد اس کو موت آ جائے تو غسل دے کر اور کفنا کر اس پر نماز جنازہ پڑھنے کی ہدایت فرمائی. تو گویا ایک جو مومن ہوتا ہے since the day he is born till his death، اس کی اگر اسے ہم ایک سمبولکلی ایک طریقے سے نظریے کے اعتبار سے دیکھیں تو اس کی زندگی جو ہوتی ہے ایک مومن کی، وہ اذان سے شروع ہوتی ہے اور نماز پر ختم ہوتی ہے. تو اس کی پوری جو لائف ہوتی ہے وہ اذان اور نماز کے بیچ کی زندگی ہوتی ہے. when he is born اس کے کان میں اذان دی گئی، اور when he dies تو اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھی گئی. اس کے بیچ کی جو زندگی ہے اذان اور نماز کے بیچ کی، یہ اس کی اصل لائف ہے. پھر سیکنڈ جو حق بچے کا والدین کے اوپر گھر والوں پر آتا ہے وہ ہے تحنیک کا اور دعائے برکت کا. جیسے کہ امی عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یؤتی بالصبیان فیبرک علیہم ویحنکہم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگ جو تھے اس زمانے میں صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے بچوں کو لایا کرتے تھے، اور آپ ان کے لیے خیر و برکت کی فرسٹ آف آل تو آف کورس دعائیں مانگتے تھے اور ان کی تحنیک فرماتے تھے. تحنیک ایک سارٹ آف ایک فورگاٹن ہماری سننا ہے، جسے عام طور سے آج کل کے زمانے میں بعض لوگوں کے خیال میں ایک ٹیبو بھی سمجھا جاتا ہے، عجیب سا اسے لیا جاتا ہے، بٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ باقاعدہ ان کی ایک سننا تھی کہ جب آپ کے پاس وہ بچوں کو لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر و برکت کی دعا بھی فرماتے، اور کھجور وغیرہ یا کوئی ایسی چیز جو چھوٹی ہوتی ہے اسے چبا کر اسے بائٹ کر کے بالکل ظاہر ہے چھوٹا بچہ ایک ہے، نیو بورن ہے، وہ ویسے کھانا تو کھا نہیں سکتا، بٹ بالکل ایک ڈاٹ سچ مائنر ایک پارٹیکل سا کھجور کا یا کسی شے کا لے کے اسے چبا کر بالکل کرش کر کے اور پھر بچے کے تالو پر مل دیتے تھے اور اپنا لعاب دہن اس کے منہ پر میں ڈال دیا کرتے تھے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی. تو یہ بھی ایک بہت ہی میجر جو نئے نیو بورن کے حوالے سے سننا طریقہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ اس کی آج کل کے زمانے میں اسے گھٹی بھی کئی ہماری لوکل اردو لینگویجز میں کہا جاتا ہے ان اے وے، بٹ اصل جو اس کی سننا طریقہ ہے وہ تحنیک کا یہی ہے کہ کھجور کا ایک پارٹیکل سا ڈاٹ سا لے کر یہ کر دیا جائے. اور یہ بہت ساری روایات سے ظاہر پتہ چلتا ہے. ایک دوسری روایت میں حضرت اسماء بنت ابی بکر جو تھیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی، ان سے روایت ہے کہ ہجرت سے پہلے مکہ میں شی واز پریگننٹ. تو جب وین شی مائیگریٹڈ ٹو مدینہ تو وہاں قبا کے مقام پر ہی شی گیو برتھ ٹو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
یہ ظاہر ہے بہت ہی جلیل القدر صحابہ میں سے تھے. عبداللہ بن زبیر جو عباد اللہ ثلاثہ ہیں, 3 مین, عبداللہ بن زبیر, عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم. ان میں سے ایک یہی عبداللہ بن زبیر بہت ہی فیمس, جو کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے نواسے تھے. حضرت اسماء بنت ابی بکر جو حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہ کی بہن تھی فرام اے ڈفرنٹ مدر, ان کے یہ بیٹے تھے. تو یہ قبا کے مقام پر پیدا ہوئے جب, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوارا منگوایا جو ڈرائیڈ ایک ڈیٹ کی فارم ہوتا ہے, ایک وہ منگوایا اور اس کو چبایا, بالکل بائٹ کیا, کرش کر کے اپنا جو ہے لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالا اور پھر اس کے تالو پر مل دیا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے, اور پھر اس کے لیے دعا کی اور برکت سے نوازا. اور یہ ہی واز دا فرسٹ چائلڈ ان اسلام. بعض روایات میں خاص خصوصاً حضرت ایک امام بخاری رحمہ اللہ کی حدیث میں یہ اضافہ بھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جب پیدا ہوئے تو مسلمان بہت خوش ہوئے, کیونکہ دیر ور ریومرز کہ جو جیوز آف مدینہ ہیں انہوں نے کوئی مسلمانوں پر میجک کر دیا ہے یا کوئی جادو کر دیا ہے جس کی وجہ سے ان کے یہاں اولاد نہیں پیدا ہوگی یا میل بچہ نہیں پیدا ہوگا. تو اس ریومر کو توڑا اس برتھ نے کہ نہیں, ایسا نہیں ہے. اور ظاہر ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا اپنا ایک مقام ہے جو ان کے فضائل اور مناقب ہیں, اس میں بکس کی بکس پوری لکھی جا چکی ہیں, کتنا انہوں نے دین کا کام کیا پھر آگے چل کے. اینی ہاؤ پھر ایک تھرڈ جو حق بچے کا اب اس کے گھر والوں پر ہے شریعت میں, فرسٹ آف آل تو اذان, نمبر 2 از تحنیک و دعائے برکت, اینڈ نمبر 3 از عقیقہ, اس کا عقیقہ کیا جائے. زمانے جاہلیت میں بھی جو عرب میں کلچر تھا اس میں عقیقے کا رواج تھا, بٹ واٹ دے یوز ٹو ڈو از جب بچہ پیدا ہوتا تو آفٹر از برتھ, فیو ڈیز آفٹر از برتھ, بالکل نیو بورن بچے کے سر کے بالوں کو وہ جو بال بچے کے سر پر ہوتے ہیں وین ہی از بورن, اس وقت انہیں وہ کلیئر کر دیتے تھے اور کسی جانور کی قربانی پہلے تو کرتے اور اس کا جو خون تھا اسے مل دیا کرتے تھے اس بچے کے سر پر. تو ظاہر ہے اس خون ملنے کی اس رسم کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایبسولوٹلی ختم فرمایا, لیکن عقیقے کی خاص طور سے ترغیب دی, جیسے کہ حضرت ابو بریدہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہمیں بالکل پتہ بھی چلتا ہے اس کا, کننا فی الجاہلیہ اذا ولد لاحدنا غلام ذبح شاۃ, کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا زمانے جاہلیت میں تو اس کے سر پر کسی جانور کا خون مل دیا جاتا تھا, لیکن جب اسلام آیا تو اس کے بعد جب ہم کوئی بچے کو ذبح کرتے, جانور کو ذبح کرتے, بکرے کو, اس بچے کے عقیقے پر 7 ڈے, یوم السابع کا لفظ بھی آتا ہے, 7 ڈے جو ہم جب کوئی بچے کا عقیقہ ہوتا ہے تو اس پیدا ہونے کے 7 ڈے ہم اس کے لیے ایک جانور ذبح کرتے, اس کا نحلق راسہ, اس کا سر حلق کرتے, یعنی اس کو گنجا کرتے, اسے بولڈ کرتے, اور ونطقہ بزعفران, اس کے سر پر کو خوشبو زعفران وغیرہ لگایا کرتے تھے انسٹیڈ آف وہ جو زمانہ جاہلیت میں خون لگایا جاتا تھا. اور بالکل ایگزیکٹلی یہی بات ایک دوسری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے بھی پتہ چلتی ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں بچے کے سر پر ایک روئی کا ایک سارٹ آف ٹکڑا, کوئی کاٹن سویب سارٹ آف یا بلاک سا لے کے اور اس پہ اس جانور کا خون لے کے اس بچے کے سر پہ رکھ دیا جاتا تھا. لیکن اسلام آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس خون کی جگہ, باقی تو عقیقہ کرو بچے کا ظاہر ہے, لیکن اس کی جگہ خلوق رکھ دو. خلوق کہا جاتا ہے اٹس مرکب, کمبینیشن آف ڈفرینٹ کائنڈز آف خوشبو وغیرہ جو زعفران وغیرہ سے تیار کی جاتی ہے, اسے کہا جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7ویں دن عقیقہ کرو بچے کا, اور اس عقیقے کا کیا طریقہ کار ہوگا کہ اس کے لیے ایک جانور ذبح کرو, بکرا یا بکری جو بھی ہے مناسب, جو بھی کیپیسٹی میں بندے کی استطاعت میں ہے, اور اس کے سر کا حلق کرو اور اس کے سر پر یہ زعفران وغیرہ لگاؤ. اور بائحقی کی ایک روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو کلچر تھا یہ یہود میں, جیوز میں بھی تھا, لیکن وہ صرف لڑکوں کے پیدائش پر ان کے لیے عقیقہ کی قربانی کیا کرتے تھے, لڑکیوں کے لیے نہیں کیا کرتے تھے. لیکن ظاہر ہے اسلام از یونیورسل دین جس نے باقاعدہ عورتوں کے اور ویمنز رائٹس کے اوپر بھی ہمیں انسٹرکشنز دیں, تو اسی لیے لڑکیوں کی قربانی پر بھی عقیقے کا آرڈر ہوا. اور
یہ ظاہر ہے بعض روایات سے ہمیں پھر بھی پتہ چلتا ہے کہ لڑکے کی برتھ پر ایک بکرا اور لڑکی کی برتھ پر 2 بکرا یا بکری وغیرہ کرنے کا رواج تھا اس زمانے میں، جیسے کہ ام کرز رضی اللہ عنہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے، یا حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ عنہ کی بھی ایک روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انسٹرکشن تھی وہ یہی تھی کہ فَلْيُنْسِكْ عَنِ الْغُلَامِ شَاءَتَيْنِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاءَةٌ، کہ غلام کے لیے یعنی بچہ سے جو عربی زبان میں بوائے کہا جائے گا اس کے لیے 2 بکرے یا بکریاں، اور جاریہ یعنی کہ جو لڑکی ہے بچی ہے گرل ہے اس کے لیے 1 بکری کا آرڈر یعنی عقیقہ کے اوپر ذبح کرنے کا اور ایٹسیٹرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی۔ ظاہر ہے کوئی واجبات میں سے یا کوئی ایسی لازمی چیز نہیں ہے، ان روایات میں یہ پتہ چلتا ہے کلچر سا سارٹ آف بلڈ اپ جو ہے اسلام کے اندر وہ یہی ہے کہ یہ عقیقہ کرنا ایک مسنون طریقہ ہے جسے سنہ کہا جاتا ہے۔ یہ ظاہر ہے واجبات سے اسے ہم نہیں کہیں گے، اوبلیگیٹری نہیں کہیں گے کہ اس کے بغیر کوئی مسلمان ہی نہیں رہتا، لیکن سنہ اور مسنون ہونے کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے، کیونکہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ ایک حضرت حسن بصری رحمہ اللہ جو تھے، انہوں نے ایک روایت نقل کی حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے، جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل غلام رہینۃ بعقیقتی تذبح عنہ یوم سابعی ویحلق ویسمى، کہ ہر بچہ جو ہوتا ہے وہ اپنے عقیقے کے جانور کے عوض میں رہن ہوتا ہے، یعنی کہ کولیٹرل ہوتا ہے، یعنی کہ جو بچہ پیدا ہوا ہی از سارٹ آف کولیٹرل، جیسے کوئی مارٹگیج رکھا دیا جاتا ہے لون لینے کے لیے، تو اسی طرح رہن عربی زبان میں کہا جاتا ہے کولیٹرل کو۔ تو بچہ جو ہوتا ہے کولیٹرل ہوتا ہے اپنے عقیقے کے جانور کے بدلے میں، ہم اس جانور کو ذبح کیے جاتے ہیں تو گویا اس کا کولیٹرل آزاد ہو گیا۔ تو ظاہر ہے اس کے جو بچہ ہے سیلف جو نیو بورن ہے بیبی ہے وہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، تو جو صاحب استطاعت بندہ ہے اسے چاہیے کہ وہ قربانی کرے اور اللہ کی شکرانہ ادا کرے، اور گویا سارٹ آف ایک فدیہ کا فارم ہو گیا اس عقیقے کے ذریعے۔ بہرحال تو یہ بھی ایک مسنون چیز ہے کرنے کے لیے، جو یہ کہہ سکتے ہیں ہم 3rd حق یا رائٹ بچے کا اس کے گھر والوں پر ہوتا ہے، وہ یہی عقیقہ ہے۔ اور ظاہر ہے یہ پھر بہت ساری روایات سے ہمیں اسی قسم کی انسٹرکشنز ملتی ہیں، کہ ایک دوسری روایت میں حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ کی ہے، اس میں آتا ہے کہ مع الغلام حقیقۃ فاحرقوا عنہ دما وامیتوا عنہ الاذى، کے بچے کی طرف سے قربانی کر کے اس کا سر صاف کیا کرو، اسے پریشانی سے تکلیف سے نجات دلا دو۔ تو گویا یہی بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ یعنی دوسروں کی طرف سے جو سر اس کے بچے کا سر حلق کرانا ہے، یہ گویا دوسرا اس کی طرف سے شکرانہ اور فدیہ کے طور پر جو قربانی ادا کر دینا ہے۔ اور ان دونوں عملوں میں ظاہر ہے ایک خاص ربط اور مناسبت بھی ہے، ایک دونوں فرسٹ حلق کرانا، بچے کا سر منڈوانا یا اسے بالڈ کروانا، اور پھر قربانی کرنا، یہ دونوں ہی ملت ابراہیمی علیہ الصلاۃ والسلام کا جو ہے شاعر بھی ہیں، جیسے کہ حج میں ہم دیکھتے ہیں یہی دونوں کام خاص طور سے ان کا ایک جوڑ ہے، یہی حلق کرانا سر کو، اس کے بغیر بندے کا احرام ہی نہیں کھلتا، وہ احرام سے حلال ہی نہیں ہوتا، اور یہ ایک نیسیسٹی، ایک اوبلیگیشن ہے حج کے دوران بھی، ایک حلق کرانا، سر کو اپنا گنجا کرنا اور قربانی کرنا۔ تو یہی دونوں چیزیں عقیقے کے طور بھی ایک سارٹ آف ایک ملت ابراہیمی سے ہمیں ایک ایسوسیشن ملتی ہے، اور یہی بہت ظاہر مسنون ہے۔ تبھی ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش پر کپشن کہ ایک مینڈھا ذبح کیا۔ مینڈھا اس زمانے میں جو بھی عرب کا جو بھیڑ شیپ ہوا کرتا تھا وہ ذبح فرمایا دونوں کی طرف سے۔ اور ایک دوسری حضرت علی بن طالب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی پیدائش پر عقیقہ فرمایا تو اس کے بعد
اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ سے یہ بھی فرمایا کہ اس کا احلقی رأسہ، ان کے سر کو حلق کرو، اور پھر ان کے جو سر کے بال ہیں ان کی ویٹ کے برابر سلور کوانٹٹی میں صدقہ بھی کرو. تو یہ ایک اور ایڈیشنل سنت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بھی فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ بھی ایک طریقہ کار ہمارا شریعت میں ہے کہ اس کے لیے صدقہ بھی کیا جائے، اس کے بالوں کا ایٹ لیسٹ چاندی کے برابر، وچ از ناٹ اے لاٹ، وچ از ویری ویری بہت ہی کم صدقہ بنے گا، لیکن بٹ اسٹل کچھ نہ کچھ ایک سارٹ آف مسنون طریقہ ہو جائے گا. پھر فورتھ جو حق بچے کا اس کے گھر والوں پر ہے، اس کا نام رکھنا ہے. جیسے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے حق الوالد علی الوالد ان یحسن اسمہ و یحسن ادبہ، کہ بچے کا والد پر، اس کے باپ پر حق یہ ہے کہ اس کا باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کا اچھا نام رکھے اور اسے اس کے اچھے آداب سکھائے. اور یہی وجہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں آتا ہے اول ما ینحل الرجل ولدہ اسمہ ولیحسن باسمہ، کہ جو آدمی قیامت کے دن اپنے جو بچہ ہوگا، جو آدمی اپنے بچے کو جب اس کی پیدائش ہوتی ہے، کوئی بھی باپ کا جب بیٹا یا بیٹی پیدا ہوا، تو سب سے بڑا جو پہلا گفٹ کوئی بچہ باپ اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو یا بچے کو دیتا ہے، وہ یہی اس کا نام رکھتا ہے. تو اسے چاہیے کہ وہ اس کا اچھا نام رکھے اپنے اولاد کا. اور یہی وجہ ہے کہ تدعون یوم القیامۃ باسمائکم واسماء آبائکم فاحسنوا اسماءکم. دوسری روایت میں سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن بھی لوگوں کو ان کے باپ کے نام کے ساتھ ان کے اپنے جو آبا ہوتے ہیں ان کے نام کے ساتھ پکارے جاؤ گے، تو ان کے اچھے نام رکھو. قیامت کے دن بھی انہیں اپنے جو اینسیسٹرل نام ہوں گے باقاعدہ ان سے پکارا جائے گا. اور پھر ایک دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ عبداللہ یا عبد الرحمن بہترین ناموں میں سے ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے صاحبزادے کا نام ابراہیم بھی رکھا، جیسے کہ سنن ابو داؤد میں آتا ہے. اور پھر سمو بھی اسماء الانبیاء بھی فرمایا کہ انبیاء کے ناموں پر اپنی اولاد کے نام رکھو. تو ظاہر ہے یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ نام رکھتے ہوئے بھی خاص اس کی دیکھا جائے کہ صحیح نام اچھا رکھا جائے. اور مین جو سب سے امپورٹنٹ پھر ففتھ فیکٹر بچے کا حقوق میں آتا ہے وہ یہی ہے کہ اس کی اچھی تربیت باپ اور وہ کریں. اور اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جو روایت نے ایک نریٹ کی ہے بحقی کے اندر، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افتحوا علی صبیانکم اولا بکلمات لا الہ الا اللہ ولکنوہم عند الموت لا الہ الا اللہ، کہ جب بچہ پیدا ہو تو اسے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ اس کے زبان سے کہلواؤ، اور جب مرنے لگے تو بھی اسے تلقین کرو، یعنی اس کے سامنے زور زور سے لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دو. اسے بولو نہیں. کوئی بندہ اگر مرنے کے قریب الموت ہے، مرنے والا ہے، تو اس کے ظاہر بولنا نہیں چاہیے کہ تم ایسا کرو، کیونکہ اس سے تو اگر اس نے خدا نخواستہ اپنی کسی بھی کیپیسٹی کی وجہ سے منع اس کے منہ سے نکل گیا میں نہیں پڑھتا، تو نعوذ باللہ گنہگار ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال اس کے سامنے زور زور سے کلمے کی تلقین شروع کر دی جائے، لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیا جائے. اور جدید جو میڈیکل سائنس ہے آج کل کی، وہ بھی یہی بتاتی ہے کہ ایون سنس ڈے چائلڈ از بورن، ایون بیفور دیٹ ماں کے پیٹ کے اندر بھی وہ جو ساؤنڈز ہوتے ہیں اسے سنا کرتا ہے. یہی وجہ ہے بہت سارے کلچرز میں آج کل تو وہ ڈیوائسز آئی ہوئی ہیں جو باقاعدہ مائیں اپنے پیٹ پر لگا لیا کرتی ہیں، اور ڈفرینٹ قسم کے اپنے فیوریٹ سانگز اور میوزک وغیرہ اپنے بچوں کے کانوں میں پہلے دن سے وہاں ان کلچرز میں ڈالے جا رہے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں ظاہر ہے قرآن کی اور کلمے کی تلقین کرنا ہی سب سے بڑا عمل ہے جو یہاں بھی فرمایا گیا. اور کسی باپ نے اپنی اولاد کو تحفہ اس سے اچھا نہیں دیا کہ اس کی اچھی سیرت اور اچھی تربیت کرے. یہ ایک روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے. بہرحال یعنی باپ کی طرف سے اولاد کے لیے سب سے اعلیٰ اور جو بیسٹ جو تحفہ ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ ان کی وہ اچھی تربیت کرے، انہیں اچھے اخلاق سکھائے، ان کی اچھی سیرت بنانے کی کوشش کرے. اور یہی وجہ ہے کہ جو انیشلی ہم نے روایت پڑھی اکرموا اولادکم واحسنوا آدابہم، کہ اپنی اولاد کا اکرام کرو، انہیں ایسے اننیسیسری نہ سمجھو. اولاد کا اکرام کیا ہے؟ یعنی یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک عطیہ، اور اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک امانت سمجھا جائے. اپنی اولاد کو ان کی قدر کی جائے اور ان کا لحاظ رکھا جائے، اور انہیں اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھا جائے.
حسب جو بھی استطاعت ہے انسان کی، ان کی ضروریات اور ان کی ہر قسم کی حیات کا بندوبست کیا جائے. یہ بھی ہر باپ کے اوپر اوبلیگیٹری ہے اپنی اولاد کا ایسا اکرام کرنا. اس کے جو بھی ایکسپینسز ہیں، اس کے ایکسپینڈیچرز ہیں، اس کے جو بھی ضروریات ہیں انہیں پورا کیا جائے حسب جو بھی استطاعت ہے بندے کی، ظاہر ہے آف کورس اس کے مطابق. یہ بہت ساری روایات میں آتا ہے. اور ایک دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے مروا اولادکم بالصلاۃ، کہ اپنی اولاد کو نماز کے لیے آرڈر کرو. جب وہ 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں مارو اس بات پہ اگر وہ نماز نہیں پڑھتے، بے شک ان پہ ہاتھ بھی اٹھا لو. اور 10 سال کے ہو جائیں تو ان کا بستر الگ کر دو، انہیں الگ رہنے کی پھر ترغیب دو. پھر ایک دوسری بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اولاد میں بھی بیٹوں سے زیادہ بیٹیوں کی خاص اہمیت ہے. کیونکہ جو زمانہ جاہلیت کے اندر کیا ہوتا تھا، جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هَوْنٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التَّوْرَاةِ. سورہ نحل کے اندر آتا ہے کہ یہ بندے کے یہاں جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو یہ بڑا ہی امبیرس ہوتا ہے، اپنی منہ چھپاتا پھرتا ہے کہ کہاں جا کے اس بیٹی کو کہیں مار دے یا دفن کر دے. لیکن شریعت نے اس کی بیٹی کا ایک اکرام کرنے کا خاص طور سے ہمیں روایات سے پتہ چلا، اور اس کے ویمنز رائٹس جو ہوتے ہیں انہیں باقاعدہ کیٹیگوریکلی بیان کیا. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا من ولدت لہ ابنۃ فلم یؤذیہا، کہ جس آدمی کی کوئی بیٹی پیدا ہوئی اس نے اس بیٹی کو کوئی تکلیف نہیں دی، کوئی توہین نہیں کی، اس کی ناقدری نہیں کی، اس سے محبت کا برتاؤ کیا اور اسے لڑکوں پر بھی ترجیح دی، تو اللہ کے دن کہ وہ لڑکی کے ساتھ اس حسن سلوک کے صلے میں اس کو جنت عطا فرمائی جائے گی. اور ایک دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ من ابتلی من هذه البنات بشیء فاحسنوا الیہن کن لہ سترا من النار، کہ جس بندے یا بندی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 بیٹیوں کی ذمہ داری ڈالی گئی اور اس نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو یہ بیٹیاں قیامت کے دن اس سے دوزخ کا بچاؤ کا سامان بن جائیں گی. ظاہر ہے ان روایات سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ایک بیٹیوں کا خاص اکرام کرنے کا ان روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے. جیسے کہ ایک انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ جس نے 2 بیٹیوں کی اچھی پرورش کی تو قیامت کے دن میں اور وہ بندہ اس طرح سے ساتھ ہوں گے. اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو باقاعدہ جوڑ کر ایک ساتھ ملایا اور بتایا کہ قیامت کے دن 2 بیٹیوں کو پالنے والا جو اچھی تربیت کرنے والا انسان ہے میں اس کے ساتھ ہوں گا. ایک دوسری روایت میں 3 کا بھی ذکر آتا ہے کہ جس نے بیٹیوں کی یا بہنوں کی یا اپنی بیٹیوں کی بیٹیوں پوتیوں کی ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا پرورش کی تو میں اس کے قریب ہوں گا، اور اسے قیامت کے دن اس کا جنت کا فیصلہ اس بندے کے لیے کر دیا جائے گا. تو بیٹیوں کی ایک خاص طور سے ایمفسس کے ساتھ پتہ چلتا ہے ہمیں. پھر دوسری ایک چیز ہمیں ایکوالٹی کی پتہ چلتی ہے کہ اولاد کے درمیان ایکوالٹی ہو. جیسے کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی بخاری اور مسلم دونوں شیخین رحمہ اللہ نے ایک بہت ہی فیمس نریشن ہے جس میں فرمایا کہ ان کے والد نے انہیں گفٹ کیا کچھ، تو ان کی والدہ نے کہا اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بناؤ. جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وٹنس انہیں بنانے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ نے کیا اپنی تمام اولاد کو یہ ایکولی سیم گفٹ دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، میں نے تو صرف ایک بیٹے کو دیا ہے. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ تو ظلم ہے اور میں ظلم پر کبھی گواہ نہیں بنوں گا. یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اولاد کے درمیان ایکوالٹی کرو اور انجسٹس نہ کرو. عام طور سے ہو سکتا ہے کوئی ایک اولاد کسی ماں باپ کو زیادہ فیورٹزم کی وجہ سے، یا کوئی کسی کی ملٹیپل وائفز ہیں کسی ایک بیوی کی وجہ سے کسی خاص اولاد میں سے کسی سے ایک انسیت کلوزنس پیدا ہو جائے. لیکن ایک دوسری ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل کیٹیگوریکلی فرمایا کہ اپنی اولاد کے درمیان گفٹس وغیرہ میں جو بھی انہیں دیتے ہو اس میں ایکوالٹی کرو، بالکل برابر دو، اور اگر کسی کو کچھ دینا زیادہ ہے بھی تو پھر وہ عورتوں کو دو، یعنی لڑکیوں کو لڑکوں کے مقابلے میں بے شک زیادہ دو. اور فائنلی لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ جو حق بچوں کا کے اپنے والدین گھر والوں پر شریعت نے بتائے وہ ہے ان کا نکاح اور شادی کی ذمہ داری. جیسے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس من ولد لہ ولد فلیحسن اسمہ وادبہ واذا بلغ فلیزوجہ فإن بلغ ولم یزوجہ فأصاب اسما فإنما اسمہ علی ابی، کہ جس کسی کا کوئی بیٹا بیٹی بچہ پیدا ہو
تو وہ سب سے پہلے اس کا نام رکھے اچھا، اس کی اچھی تربیت کرے، اور جب وہ بلوغت کو پہنچ جائے تو اس کا نکاح کرے. اور اگر نکاح نہ کرنے کی وجہ سے وہ کسی گناہ میں مبتلا ہوا تو یہ گناہ بھی اس کے والدین پر جائے گا. وہ بچہ کی ذمہ داری اس کے والدین کی ہے کہ اگر وہ بلوغت کو پہنچ گیا ہے تو وہ اس کے والدین کو چاہیے کہ وہ اس کا نکاح کریں، اس کی وقت پر شادی کریں. بہرحال ظاہر ہے اس میں بہت ساری ڈیٹیلز ہیں اور اس میں ایکسپلینیشن کا تو وقت نہیں ہے، لیکن یہ جو موٹی موٹی باتیں ہیں ان کا خاص طور سے حقوق جو بچوں کے ہیں والدین پر اور گھر والوں پر، ان کا بھی خاص طور سے خیال رکھنا چاہیے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.